اور ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کون سے مہینے میں ہوئی، اختلاف موجود ہے، لیکن جو مؤرخین نے، سیرت نگاروں نے جو تاریخ ذکر کی ہے وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت عام الفیل کے اندر۔ عام الفیل اس سال کو کہا جاتا ہے جس سال میں یمن کے بادشاہ ابرہ نے ہاتھی لا کر بیت اللہ پر حملہ کیا تھا، اس کو کہتے ہیں عام الفیل، یعنی ہاتھیوں والا مہینہ۔ جو بیت اللہ پر اس ابرہ بدبخت نے حملہ کیا تھا اس کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اللہ نے پورا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے اس کو بھی ہلاک کیا، اس کے لشکر کو بھی ہلاک کیا، لیکن اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت کی۔ اس کو کہتے ہیں عام الفیل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت عام الفیل کے اندر ہوئی، اور سیدنا قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ولدت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحن لدانی، فرماتے ہیں کہ میں پیدا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بالکل ہم عمر تھے، ہماری پیدائش کا ایک ہی دن تھا۔ اور وہ قیس بن مخرمہ کے بارے میں وضاحت موجود ہے کہ وہ عام الفیل میں پیدا ہوئے، جو ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا اس سال میں پیدا ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی مؤرخین کا یہی نظریہ ہے کہ آپ کی ولادت اس سال میں ہوئی۔ مہینے کے اعتبار سے اختلاف پایا جاتا ہے، یہاں تو لوگ ایک تاریخ کو فکس کرتے ہیں، تاریخ تو دور کی بات، مہینے میں بھی اختلاف ہے۔ مہینہ کسی نے محرم کا قرار دیا، کسی نے رمضان کا قرار دیا، کسی نے ربیع الاول کا قرار دیا، لیکن صحیح ترین روایت کے مطابق ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں آپ سے سوال کیا گیا، آپ کے سوال کیا گیا پیر کے بارے میں، آپ روزہ رکھتے تھے پیر کے دن کا، پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، فرمایا کہ میں اسی دن کو پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھے نبوت ملی تھی۔ پیر کا دن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی تھی۔ اب پیر کا دن کون سی تاریخ تھی اس میں بھی اختلاف ہے، محرم میں تھا، رمضان میں تھا، ربیع الاول میں تھا، ایک اختلاف یہ ہے۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ ربیع الاول میں تو تھا لیکن وہ تاریخ کون سی تھی؟ اگر صحیح معنی میں مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ امام صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ الرحیق المختوم، بڑی معروف سیرت کی کتاب ہے، مختصر کتاب، اس کے اندر بھی یہی تذکرہ کرتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ، علامہ سلیمان ندوی رحمہ اللہ سیرت نگار ہیں، تاریخ دان ہیں، وہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ مصر کا ایک شخص بہت بڑا عالم محمود پاشا فلکی، اس نے ایک کتاب لکھی، پوری کتاب کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ ریاضی کے اعتبار سے اس نے پیر کو بھی نکالا اور 9 تاریخ کو بھی ثابت کیا کہ پیر کو ہوئی اور 9 تاریخ کو ہوئی۔ باقاعدہ محدثین نے اس کی کتاب کا حوالہ دیا ہے اور بیان کیا ہے، اور آپ حیران ہو جائیں گے، بڑے بڑے حضرات نے جن کو ہمارے بھائی جو ربیع الاول کو خوشیاں منانے والے ہیں ان کے امام کہلاتے ہیں، وہ ان کو اپنا امام کہتے ہیں، اگر ان کی کتابوں کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی تھی، وہ 8 کو کہتے ہیں اور یہاں لوگ 12 کو مناتے ہیں۔ اب سب کا خلاصہ یہ ہے، تنقید برائے اصلاح کے طور پر بات کر رہا ہوں، اصلاح کی خاطر یہ کہہ رہا ہوں کہ غور کریں، ایک ہی بات، اگر ایک بات پر غور کیا جائے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ وہ بات کیا ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی ولادت کو اگر منایا جاتا، منایا جانا اگر ثابت ہوتا تو دن بھی پتہ ہوتا، تاریخ بھی پتہ ہوتی، دن بھی پتہ ہوتا، تاریخ بھی پتہ ہوتی، کیوں احادیث کے اندر تذکرہ ہوتا اور بتلایا جاتا کہ اس دن یہ ہوتا تھا، اس دن آپ جانتے ہیں اگر چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر پوچھ لیا جائے کہ عید کا دن کب ہوتا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے عید الفطر جو ہے چھوٹی عید رمضان کے ختم ہونے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو ہوتی ہے، اور وہ بتائیں گے بڑی عید ذوالحجہ کی 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوگا۔ اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے۔ کیوں اجماع ہے؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عید منائی ہے، صحابہ نے منائی ہے، آپ نے نماز پڑھائی ہے، صحابہ نے نماز پڑھی ہے۔ وہ 2 عیدیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لنا عیدان، ہمارے لیے 2 عیدیں ہیں، آپ نے وضاحت کی اور آپ نے دن بھی بتلائے، آپ نے منائی، صحابہ نے منائی، سب آخر تک آج تک منائی چلی جاتی ہے کیونکہ وہ عید کے دن تھے، معروف اور مشہور تھے۔ لیکن اگر اس دن کو منایا جائے تو پھر میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ 9 کو مناؤں، 12 ربیع الاول کو مناؤں، محرم میں مناؤں، رمضان میں مناؤں، کون سے مہینے میں مناؤں، کیونکہ مجھے صحیح تاریخ کا تو علم ہی نہیں ہے، صحیح تاریخ کا تو علم نہیں۔ جب صحیح تاریخ کا پتہ نہیں تو یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت ہوتی تو تاریخ کا پتہ ہوتا۔ اتنی سی بات سمجھنی ہے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اتنی سی بات سمجھ لیں، مزید اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی بے شمار اس کے دلائل مسائل علماء نے کتابیں لکھی، لیکن بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عید ثابت نہیں ہے۔ آپ نے اتنا ضرور کیا ہے، آپ نے پیر کا روزہ رکھا ہے۔ اگر کسی کو زیادہ ہی پیغمبر سے عشق ہے، اگر زیادہ ہی وہ عشق کا دعویٰ کرنے والا ہے، زیادہ ہی محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے تو پھر حقیقی طور پر منائے اور ہر پیر کا روزہ رکھے۔ جو 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں تو لگاتے ہیں، پورے سال میں کسی پیر کا روزہ نہیں رکھتے، سوموار کا روزہ نہیں رکھتے، میں اس کی اس خوشی کو، اس مناوت کو، اس عید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ حدیث آپ نے سنی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اس لیے روزہ رکھا۔ اس سیرت کی طرف کوئی نہیں جائے گا، اس سنت کی طرف کوئی نہیں جائے گا، اور الحمدللہ ہم رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم ہر پیر کو رکھتے ہیں، لیکن الحمدللہ جب اللہ توفیق دیتا ہے ہم رکھتے ہیں، کیونکہ پیغمبر کی سنت ہے، اور اگر منانا ہے تو اس طرح مناؤ۔ اپنی بناوٹی شکل اور طریقے سے منانا کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ تاریخ ولادت صحیح جو ثابت ہے وہ 9 ربیع الاول کو بیان کی گئی ہے، بے شمار اس کے حوالے ہیں، میں نے مختصراً حوالے دے کر آپ کو بات بتلائی۔